فرمایا جانتے ہو کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عزت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، مال اور عزتیں اسی طرح حرمت والی کر دی ہیں، عزت والی کر دی ہیں، جس طرح تمہارے لیے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر عزت والا ہے۔ اللہ کرے میری بات کو سمجھا جائے، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ذی الحج کی عزت ہے کہ وہ حج کا مہینہ ہے، اور جس طرح ایام حج کی عزت ہے، اور جس طرح کعبہ معظمہ کی حرمت اور عزت ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے لیے حرمتیں ہیں، مسلمان کا مال، خون اور جان، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا اکرام کرنا، کبھی کسی شخص کی عزت کو پامال نہ کرنا، کبھی کسی کی عزت نفس کو نہ توڑنا۔ یہاں کچھ لوگوں کے لہجے، کچھ لوگوں کا انداز، کچھ لوگوں کا طرز کلام اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھا اس نے لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے چیزیں عطا کر دیا تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہیں، کپڑے کتنے کے خریدے ہیں، یہ جوتے تو میں نے دیکھے تھے سیل میں مل رہے تھے، اچھا کل آپ فلاں بازار میں کھڑے تھے، وہاں سے خریداری کرتے ہیں آپ، عید کے موقع پر آپ نے کیا خریدا ہے؟ یہ لہجہ کیا مسلمان کا ہے؟ یہ انداز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے؟ کسی کے بارے میں انداز اس طرح کا اختیار کرنا، لہجہ اس طرح کا اختیار کرنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ اکرام کریں گے، کسی کی عزت کریں گے، کسی کا احترام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ جس طرح خون حرام ہے نا کسی کا پینا، اسی طرح کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے، اور کسی کے مال میں ہاتھ ڈالنا بھی حرام ہے۔ اور حضور نے اپنے دل کی طرف ہاتھ کر کے کہا تھا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تمہاری باتوں سے، تمہاری لفظوں سے تقویٰ نہیں چھلکتا، تقویٰ تو دل میں، اپنے دل سے پوچھو تم کسی کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کسی مسلمان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس کو چھوٹا جانے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کیسے اسے چھوٹا جان لیا جسے اللہ نے عزت کا تاج عطا فرمایا؟ تم نے اسے چھوٹا جان لیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے، اسے تم نے چھوٹا جانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے پیار کرتے، آنے والے کے ساتھ محبوب علیہ السلام رحمت کے بازو پھیلا کر اس کا استقبال کرتے۔ امت کو چاہیے حضور کے اخلاق عالیہ سے فیض حاصل کرے، ان چیزوں پر غور کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی عزت کو، حرمت کو، اس کی جان کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، تمام آسمان و زمین والے، تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ اس لیے کہ ایک مومن کی شان، اس کی حرمت، اس کی بلندی، یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک مومن کو کسی نے قتل کر دیا اور اس نے اس کو معمولی جانا؟ تو لوگوں کی قدر کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور اس مجلس میں بظاہر بیٹھنے کے لیے جو جگہ تھی ظاہری طور پر وہ کم تھی، صحابہ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے قریب وہی بیٹھے تھے جو آج بھی سب سے قریب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اس محفل مبارکہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے جناب صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے لا کے وہاں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود ذرا سائیڈ پہ بیٹھ گئے۔ کیسا عجیب اور انوکھا منظر ہے! یہ وہ شخص
اٹھ رہا ہے، جگہ دے رہا ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی جگہ پر بٹھایا تو صحابہ دیکھ رہے تھے، کون تبصرہ کر سکتا تھا اس پر؟ حضور علیہ السلام خود ہی بولے، حکمت بھرے لفظوں سے محبوب نے فرمایا، تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ پھر حضور فرمانے لگے، کوئی عزت والا ہی دوسرے کی عزت کو سمجھ سکتا ہے، کوئی فضل والا ہے کسی کے فضل و کمال کو جان سکتا ہے۔ احترام جب لوگوں کو دیا جائے، جب لوگوں کو اکرام دیا جائے، جب کسی کی عزت کی جائے، اس کی حرمت کا پاس کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، ان کے بال سیاہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شورا کی میٹنگ بلاتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اگلی صف میں بٹھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ اس نوجوان لڑکے کو اتنا اکرام کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا، یہ تم سب میں سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ آپ صحابہ سے فرماتے، یہ اگرچہ وہ سب سمجھنے والے تھے، لیکن یہ کہہ کہ یہ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والا، ان کو اکرام بھی دیا جاتا، عاجزی کا اظہار بھی کیا جاتا، اگرچہ سبھی قرآن کو بہت اعلیٰ سمجھنے والے تھے، تو اکرام دیا جاتا، پذیرائی کی جاتی، علم کی حوصلہ افزائی کی جاتی، بلکہ حد ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت صدیق اکبر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی، تو ان کے والد نے بھی یہ کہہ دیا تو کمال ہو گیا، 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بڑے ذوق سے عرض کی، حضور میرے والد مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھوا دیں، انہیں کلمہ پڑھا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا مسلمان ہونے کا تو مجھے بتا دیتے، میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ یہ اکرام ہے، یہ حضور کی جانب سے دی ہوئی عزت ہے کہ بندہ مومن کا اکرام کیا جائے، دین کی طرف راغب ہونے والے لوگوں کی عزت کی جائے، اور کسی بھی شخص کی حرمت کا اس لیے لحاظ کیا جائے کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جب کسی کی عزت کریں گے تو پتہ چلے گا خود صاحب عزت ہے، اور دوسرا عاجزی کا اظہار ہوگا، اور تیسرا آپ کسی شخص کا کام پورے طور پر نہیں کر سکتے لیکن اس کو عزت دے دیتے ہیں تو اسے تسلی ضرور نصیب ہوتی ہے، اس کو راحت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے گنجائش پیدا کی گئی، مجھے کچھ آسانی دی گئی۔ تو مومن کی حرمت کا، عزت کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں روحوں میں ان باتوں کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔